تو اس قرآن سے دوری کے سبب سے موجودہ اس پرفتن دور کے اندر کئی فتنے اٹھ رہے ہیں، کئی ایسے فتنے ہیں جو اس موجودہ پرفتن دور کے اندر اٹھ رہے ہیں۔ حالیہ ایام کے اندر آپ نے سنا ہوگا، یہ میاں والی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک کم سن بچی جس کے 7 دن کی عمر ہے، اس کو 5 گولیاں مار کے اس کا والد اسے قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ نرسنگ میں باقاعدہ طور پہ کام کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی کم سن بچی کو، اس کی جس وقت پیدائش ہوتی ہے، جس وقت پیدا ہوتی ہے بچی، تو اس کو جس وقت اس کے والد کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے بیڈ پہ پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے بچی نہیں چاہیے، مجھے بچہ چاہیے۔ اور پھر جس وقت اس کے سسرال والے مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، اسے مبارکباد جس وقت دیتے ہیں تو وہ وہیں سے اپنے پاس پسٹل نکال کے اس بچی کو وہاں پہ قتل کر دیتا ہے۔ یہ وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں جہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا۔ بچی کی جس وقت مبارکباد دی جاتی تھی تو اس وقت چہرے کے رنگ اڑ جاتے تھے اور غصے کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ یہ وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں آج ہمارے اندر پھر گردش کرنے لگ گئی ہیں۔ آج اگر کسی کے ہاں بچہ ہو تو اس کے لیے خوب محنت کرتا ہے، اسے پڑھاتا بھی ہے، اسے لکھاتا بھی ہے، اور بچیوں کے لیے وہ محنت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی جگہوں پہ مرد اور خواتین کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نساء آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے پوری سورت کا نام سورہ نساء، نساء کہتے ہیں عورت کو، پوری سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ اگر آپ کو عورت اتنی ناپسندیدہ لگتی ہے تو اللہ نے تو قرآن کے اندر سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھا ہے۔ کہیں سورہ رجال بھی دکھائیں، قرآن کے اندر کہیں سورہ رجال ہے؟ نہیں ہے۔ سورہ نساء قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس کی پہلی آیت کریمہ جس وقت شروع ہوتی ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وہ جناب حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وخلق منہا زوجہا، اور ان سے پھر ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، ان کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے سبب سے، حضرت آدم اور حضرت حوا کے سبب سے، سلام اللہ تعالی علیہما، ان دونوں کے سبب سے ہم نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو زمین کے اندر پھیلا دیا۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے ہم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی پھیلایا ہے۔ اور موجودہ اس پرفتن دور کے اندر ہمارے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، جس وقت بچیوں کو اور خواتین کو جس وقت حقیر سمجھنے لگ گئے ہم لوگ، اس کا ایک سبب یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، ان کے بیٹے کے ہاں جس وقت کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو آگے سے کہا کرتے تھے بیٹا تجھے پتا ہے نا اللہ نے نبیوں کو کثرت کے ساتھ بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اگر بیٹیاں زحمت ہوتی تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو، نبیوں کو بھلا بیٹیاں کیوں عطا فرماتا؟
امام احمد بن حنبل اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں بیٹا تجھے پتہ تو ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ تو جانتا تو ہے نا کہ بیٹیوں کے حوالے سے رب نے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے؟ ساتھ ساتھ بتاتے بھی اور ساتھ ساتھ کہتے تجھے پتہ ہے نا، کیونکہ وہ امام احمد بن حنبل تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا بھی ایسا تھا، تو جانتا ہے کہ اللہ نے بیٹیوں کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہمارا دل بہنوں سے بھر جاتا ہے، جہاں ہمارا دل اپنی بیٹیوں سے بھر جاتا ہے، کئی ایسے ناخلف ہیں جو اپنی ماؤں کو گھروں کے اندر تنہا چھوڑ کے دور بھاگ جاتے ہیں، مائیں گھروں میں تنہا ہوتی ہیں اور وہ کہیں اور پھر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی کے اندر اور تفاسیر کی روشنی میں چند ایک معروضات اس حوالے سے آپ احباب کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 42 میں خالق کائنات نے عورتوں کے ذکر کو مردوں کے ذکر پر مقدم فرمایا ہے۔ عورتوں کے ذکر کو اللہ رب العزت نے پہلے بیان فرمایا اور پھر مردوں کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہی زمینوں کی بھی اور آسمانوں کی بھی یہ خالق کائنات کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین کی بھی اور آسمانوں کی بھی۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، وہ تخلیق فرما دیتا ہے، وہ خالق ہے نا، جو چاہے وہ پیدا فرما دے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہوں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں بیٹی کا نام سن کے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہب لمن یشاء اناسا، رب جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور رب جسے چاہے اسے بیٹے عطا فرما دے۔ بیٹیاں بھی رب دیتا ہے، بیٹے بھی رب دیتا ہے۔ اب مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ علامہ ابن قیم اپنی مشہور زمانہ تفسیر ابن قیم کے اندر نقل کرتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک وجہ یہ ہے وَهُوَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدَّمَ مَا كَانَتْ تُؤَخِّرُهُ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ أَمْرِ الْبَنَاتِ۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک جو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر بچیوں کے ذکر کو مقدم کیا، پہلے رکھا، اور بچوں کے ذکر کو بعد میں رکھا، ہمارے میرے نزدیک ایک یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کافر بچیوں کا ذکر بعد میں کرتے تھے، بیٹوں کا ذکر پہلے کیا کرتے تھے۔ تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، بیٹا کسی کا پیدا ہو تو خوش ہوتا ہے، اور بیٹی کی کسی کو خوشخبری دی جائے تو اس کے رنگ اڑ جاتے ہیں، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہیں۔ حتی کان الغض بیان ان هذه النوع المؤخرہ مؤخر الحقیر عندکم۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے عورتوں کے ذکر کو پہلے رکھا، مردوں کا ذکر بعد میں رکھا، بچیوں کا ذکر پہلے رکھا، بچوں کا بعد میں رکھا، اس کی غرض یہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ وہ نو یعنی بچیاں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو زمانہ جاہلیت کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت دار ہیں۔
جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، مقدم عندی فی الذکر، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ذکر کے اندر مقدم ہیں، اللہ ان کے ذکر کو پہلے بیان فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قدم الاناس توصیۃ برعایتہن لضعفہن، عورتوں کے ذکر کو اس لیے اللہ رب العزت نے مقدم فرمایا کہ خواتین کمزور ہوتی ہیں، ان کے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے خالق کائنات نے ان کے ذکر کو پہلے بیان فرمایا۔ لا سیما کانوا قریبی العہد بالوعد، فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا وہ دور جس وقت بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قرآن بالکل اس کے قریب قریب اترا ہے، اس کے بالکل قریب قریب اترا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بچیوں کے ذکر کو پہلے رکھا کہ تم خود بچوں کو پسند کرنے والے اور بچیوں کو ناپسند کرنے والوں، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، خالق کائنات ان کے ذکر کو پہلے رکھ رہا ہے اور ان کے ذکر کو پہلے بیان فرما رہا ہے۔ اور دوسری وجہ علامہ علوسی آپ فرماتے ہیں لِتَطْیِیبِ قُلُوبِ آبائِہِنَّ، اللہ رب العزت نے بچیوں کا ذکر پہلے اس وجہ سے فرمایا کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بچوں کو پسند کیا جاتا تھا، بچیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ نے پہلے بچیوں کا ذکر اس وجہ سے بیان کر دیا تاکہ ان کے والدین کے دلوں کو سکون مل جائے کہ بچیوں کو تو رب بھی پسند فرماتا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جس کی بچیاں ہوں اسے سکون نہیں ملتا، اس کے لیے آزمائشیں الگ سے شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی ایسے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں جو تانے دینے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو بیٹیاں ہی عطا فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام نے، محدثین کرام نے، مورخین نے لکھا کہ آقا علیہ السلام ہوا ابو البنات، حضور علیہ السلام بیٹیوں کے باپ تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حسنین کریمین کے نسب کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ کائنات کے اندر جیسے رشتے اللہ نے حسنین کریمین کو عطا فرمائے ہیں ایسے رشتے اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ 8 رشتے حضور علیہ السلام نے گنے، ان میں حضور علیہ السلام نے خالائیں گنی، ہما زینب و رقیت و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہما یہ 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، حسنین کریمین کی خالائیں لگتی ہیں۔ حضور فخر کے ساتھ بیٹیوں کا ذکر فرمائیں اور حضور کا امتی ہو اور جس وقت بیٹی پیدا ہو اور اس کے چہرے کا رنگ بگڑ جائے تو سمجھ لو اس کے ایمان کے اندر خرابی ہے، وہ قرآن سے دور ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے دور ہے۔ اور ان کی والدہ محترمہ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا وَأُمُّهُ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین کی ماں فاطمہ وہ بھی میں محمد کی لخت جگر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کا ذکر خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا اور حضور علیہ السلام نے اس زمانہ جاہلیت کے جو ادوار میں جو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس کے حوالے سے نہ صرف مصطفیٰ کریم نے بلکہ خدا ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک جگہ پہ نہیں کئی مقامات پر ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کافروں کو جس وقت بچیوں کی خوشخبری دی جاتی تھی ان کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے تھے، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے
اور ان کے چہروں پہ غصے کے آثار نظر آتے تھے۔ یہ میاں والی کا جو واقعہ ہے اس میں بھی تو یہی ہوا ہے نا۔ اس ظالم نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو جس وقت اس نے شہید کیا اس پر گولیاں برسائیں، تو اس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹیاں نہ چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رب جس سے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اس ظالم نے بھی یہی کیا، اور یہاں اس زمانے میں کئی اور بھی ہوں گے۔ آپ کئی کیسز ایسے دیکھتے رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں منظر عام پہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے۔ تو کافروں کو جس وقت خوشخبری دی جاتی کہ تمہاری بیٹی ہوئی، ان کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے۔ اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نخل میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی ایک کو، کسی بھی ایک کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ، اس کا منہ سیاہ ہو کے نیچے جھک جاتا ہے، یعنی وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اس معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے اگر بیٹی کا ذکر کیا جائے تو ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خود غلط کاموں میں پڑا رہتا ہے، اور جس وقت اس کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ پھر سر نیچے کرتا ہے۔ پہلے خود اس طریقے سے فساد نہ کرتے تو زمین میں فساد نہ ہوتا۔ خود کسی کی ماں، بہن، بیٹی کا ادب و احترام کرتے تو آپ کی کبھی ہوتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خود بے حیا ہو گئے ہیں، اور ہماری بے حیائیوں کی وجہ سے جس وقت ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے سر جھکتے ہیں، اور ان کافروں کی بھی یہی حالت تھی۔ ان کے پاس نہ قرآن تھا، نہ مصطفیٰ کریم کا فرمان تھا، سابقہ کتب تھی، ان کے بھی اندر بھی تعویل تھی، لیکن قرآن تو وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے، اور اس نے قرآن کے اندر بیٹیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کبھی زحمت کیا کیجئے، پڑھا کیجئے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب انہیں کسی بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ جھک جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹی کی خوشخبری کیوں دی گئی، مبارکباد کیوں دی گئی بیٹی کی پیدائش پہ۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور انہیں یہ خوشخبریاں دینا انہیں ناپسندیدہ گزرتا ہے، اور وہ اس خوشخبری پہ، اس بشارت پہ، اس مبارکبادی پہ اس کا باپ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کیا میں اسے اپنے پاس رکھوں یا زمین کے اندر اسے گاڑ دوں۔ یہ زمانہ جاہلیت تھا، اس زمانہ جاہلیت کو خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ ہم تو زمانہ جاہلیت میں رہنے والے نہیں ہیں، لیکن ان سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن سے بھی دور ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی دور ہیں۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ فرماتا ہے یہ کتنا برا حکم ہے جو تم لگا رہے ہو، یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، ان کو مارنا، یہ برا حکم ہے۔ آج کے اس معاشرے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کسی کے ہاں بچے پیدا ہو جائیں تو ان کو پالنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کئی ایسے کیسز آپ ٹیلی ویژن پہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کو بھی بیان فرمایا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ان کے کھانے پینے کے ڈر سے اپنے اولادوں کو کبھی قتل مت کرنا۔ نحن نرزقهم وإياكم، اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ اولاد کے رزق کا وعدہ اللہ نے پہلے فرمایا، میرے اور تیرے رزق کا وعدہ اللہ نے بعد میں فرمایا۔
بیٹوں پہ بڑی خوشی سے خرچ کرتے ہو، بیٹیوں پہ خرچ کرنے کی باری آ جائے تو نہیں کرتے۔ بیٹوں کے جو حصے ہوتے ہیں ان کو تو بڑی خوشی سے دیتے ہو، جو بیٹیوں کے حصے ہوتے ہیں ان کو ضبط کرتے ہو۔ بیوی کا جو حصہ بنتا ہے وہ تو لینے کی کوشش کرتے ہو، اور بہن کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دینے سے کیوں گریزاں ہوتے ہو؟ کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر بہن ہمیں تحفہ دے دے، اور بہن کو پہلے مجبور کیا جاتا ہے تحفہ لینے پہ، ایسا تحفہ لینا ہے تو پھر نارے جہنم کے لیے بھی تیار رہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو کسی کی زمین پہ ایک بالشت کے برابر بھی اگر قبضہ کرے گا، قیامت والے دن اللہ رب العزت زمین کے 7 طبق اس کی گردن میں ڈال دے گا، اور پھر اس کا اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایک بالشت ہو تو 7 زمین کے یہ طبقات ہیں وہ گلے میں پڑ جائیں، اور پوری جائیدادیں اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی ہڑپ کر جاؤ، کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا؟ بچوں کو حصہ پورا اور بیٹیوں کے لیے دوہرا معیار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے، انہیں وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، حضور نے فرمایا من کان لہو 3 بنات، جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں، کتنی بیٹیاں ہوں؟ 3۔ یہاں ایک پہ روتے ہیں، حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، وہ ان پہ صبر کرے، وہ ان پہ کیا کرے؟ صبر کرے کہ اللہ نے مجھے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ فصبر علیہن وأطعمہن، اور انہیں کھلائے، وَأَسْقَاهُنَّ، انہیں پلائے، وَقَسَاهُنَّ، اور انہیں لباس پہنائے، انہیں کھلائے بھی پلائے بھی لباس بھی پہنائے، من جدتی ہی، لباس پرانا نہیں نیا پہنائے، اچھے کھانے کھلائے، اچھا ان کو پلائے، تو پھر ہوگا کیا؟ حضور نے فرمایا کُنَّ لَهُ حِجَابًا یوم القیامہ، قیامت کے دن جس وقت جائے گا، بیٹوں پہ خرچ کرنے والوں، بیٹیوں کو محروم کرنے والوں، حضور نے فرمایا قیامت والے دن جس وقت آئے گا، ادھر نارے جہنم ہوگی، ادھر وہ بندہ ہوگا، درمیان میں اس کے لیے پردہ جو بنے گی وہی اس کی بیٹیاں بنے گی۔